گھر میں کتا رکھنا جائز ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایک بھیت کی وجہ سے آپ کتا رکھ سکتے ہیں گھر میں؟ دیکھیں کتوں کے بارے میں دو قسم کے پوائنٹ آف ویو ہیں آج کے دور میں بھی. ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کتا کسی بھی صورت میں نہیں رکھ سکتے آپ, اور دوسری قسم کا طبقہ وہ ہے کہ کتے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ مغربی فکر کو فالو کرتے ہیں, جو ویسٹ کے افکار ہیں, ویسٹرن تھاٹس ہیں, ان کو فالو کرتے ہوئے. کیونکہ جب آپ ویسٹرن تھاٹس کو جب آپ فالو کریں گے تو آپ کے ذہن میں یہ چیز ہوگی جو کام وہ کرتے ہیں وہ کام ظاہر آپ جب کسی چیز سے متاثر ہوتے ہیں یا کسی فرد سے کسی شخص سے متاثر ہوتے ہیں تو جو کام وہ کرتا ہے اس کے ان کاموں کا اثر بھی آپ قبول کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو سائیکالوجی بھی کہتی ہے, یعنی جب آپ کسی کے معتقد ہوتے ہیں تو اس کا کرنے والا جو بھی کام ہوتا ہے یا اس کا عقیدہ ہوتا ہے یا اس کا بلیف ہوتا ہے آپ لازمی طور پر اس سے متاثر ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک فلسفی گزرا ہے, میچل فوکو اس کا نام ہے. اب وہ کیا تھا, بذات خود ایک فلسفی تھا اور اپنے فلسفیانہ افکار پیش کرتا تھا, لیکن بذات خود وہ ایک گے تھا, جسے آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر جسے آپ کہہ سکتے ہیں, گے تھا. اب وہ اپنے گے ہونے کی تبلیغ نہیں کرتا تھا, لیکن لوگ اس کے اس کا یہ جو عقیدہ تھا, آپ یہ سمجھ لیں, اس کو عقیدہ کہہ لیں, بلیف کہہ لیں, بہرحال یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے گے اور LGBT جو لیسبین ہوتی ہیں, وہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. اس پر انشاءاللہ ہم کسی اور وقت میں ڈسکشن کریں گے کہ سائیکالوجی اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. تو اب اس کا گے ہونے سے لوگ متاثر تھے, اس کے اثر کو قبول کر رہے تھے. اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ ایک داڑھی ٹوپی والا بندہ ہوگا, وہ جب کوئی کام کرتا ہے, مثلاً میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کرکٹر محمد رضوان کی. اب وہ جو ہے نا ایک بذات خود بڑا پکا مذہبی عقیدے والا بندہ ہے اور کئی ایسی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتا ہے میدان کے اندر کہ اس کی تبلیغ وہ اپنی زبان سے نہیں کرتا, بلکہ وہ اپنے عمل کے ذریعے دوسروں تک اس کا اثر پہنچا رہا ہوتا ہے. کس طرح پہنچا رہا ہوتا ہے کہ لوگ تو اس کی کرکٹ کی وجہ سے, اس کی پروفیشن کی وجہ سے اس کو فالو کرتے ہیں. اب لازمی طور پر اس کی وہ جو عقیدہ ہے, اس کا سجدہ کرنا ہے, یا اس کا میدان میں, کرکٹ کے میدان میں, کرکٹ اسٹیڈیم میں جو کام کرنا ہے, اس کے اثر کو لوگ قبول کرتے ہیں. اور وہ عمل ان کے نزدیک گویا کہ وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ گویا کہ اسی عمل کی وجہ سے یہ اس نتیجے تک پہنچا ہے, اتنا پرفیکشن اس کے اندر آئی ہے. تو اس وجہ سے کہیں نہ کہیں وہ اس سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا, سوال آپ کا کیا تھا اس سلسلے میں؟ دیکھیں بات کہاں سے کہاں چلی گئی. گھر میں کتا رکھنا جائز؟ تو میں کہہ رہا تھا ویسٹرن فلاسفی کے اندر یہ چیز ہے اور ویسٹرن کلچر کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ کتے کو رکھتے ہیں. ایک شادی شدہ جوڑا نہیں ہے, ایک گھر میں کوئی اکیلا بندہ رہتا ہے, وہ کتے کو رکھ لیا ساتھ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کتا جو ہے نا وہ بڑی اچھی چیز ہے گویا کہ, اور ویکسین اسے لگا دی جاتی ہے, اس کے جراثیم دور ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی اپنے دلائل پیش کرتے ہیں. تو اسلام میں کتا رکھنے کی اجازت دی گئی ہے, لیکن خاص موقع پر. کتے کی خاصیت آپ دیکھیں نا, کتے کی خاصیت کیا ہے؟ کتے کی خاصیت ہے حفاظت کرنا. تو اسلام نے جہاں جہاں آپ کو حفاظت کی ضرورت ہے وہاں وہاں کتا رکھنے کی اجازت دی ہے. پہلے زمانے میں آپ اس کا میڈیم دیکھیں نا کہ حفاظت کا میڈیم کیا ہوتا تھا. حفاظت کا میڈیم کتے رکھنا, جانوروں کے ذریعے حفاظت کروائی جاتی تھی, کیونکہ اس زمانے میں نہ تو سیکورٹی گارڈ میسر ہوتے تھے اور نہ ہی CCTV کیمراز تھے اس زمانے میں. تو آج کے زمانے میں تو آپ کے پاس بہت ساری اس طرح کی سہولیات ہیں, اگرچہ آپ کتا پھر بھی رکھ سکتے ہیں. کتا نہ رکھنا کس وجہ سے منع ہے؟ کیونکہ صحیح بخاری میں غالباً روایت آتی ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہوں تو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں, رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. اور اسی طرح صحیح بخاری میں ہی روایت ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کے لیے کتا رکھنے کی اجازت دی ہے. اور شکار کے لیے تو قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ جو تمہارے سکھائے گئے کتے ہیں ان کا شکار تمہارے لیے حلال ہے, اگرچہ تم ان پر بسم اللہ پڑھ کر کتوں کو چھوڑو. تو شکار کے لیے اور حفاظت کے لیے کتے رکھنا جائز ہیں اسلام میں. باقی کتوں سے محبت کرنا, کتوں کو پیار کرنا اور کتوں کو ان کی محبت کے طور پر رکھنا, ایک پیٹ کے طور پر پالنا, اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اچھا, اب دوسری فکر یہاں پر یہ نمایاں ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں اچھا جی دیکھیں پاکستان میں کتنا ظلم ہوتا ہے, یہ اسلام کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں. تو دیکھیں اسلام نے جانوروں کو ایک جانور کی حیثیت سے لیا ہے. صحیح بخاری میں روایت آتی ہے کہ ایک فاحشہ عورت تھی, اس نے اپنے جوتے میں بھر کر ایک کتے کو پانی پلا دیا تھا, اس کی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی تھی. تو اگر کتے سے بذات خود نفرت ہوتی ہے اسلام کو, تو اس عورت کی کیوں بخشش ہوتی کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے؟ اس کی بخشش تو پھر اس وجہ سے ہوتی کہ وہ کتے کو قتل کرے. اس کی بخشش تو اس وجہ سے ہوئی کہ اس نے کتے کو زندہ رکھا. تو اب ہمارے کلچر میں جو کچھ ہوتا ہے, کتوں کو مارا جاتا ہے. کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی میں کتوں کو بڑے بے رحمی سے مارا گیا, ان کو جو ہے نا زہر دیا گیا. تو یہ بڑی جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ناانصافی ہے, اور قرآن و حدیث کی روح سے منع ہے یہ کام
کسی جاندار کے ساتھ اتنا ظلم کرنا، اتنے جو ظالمانہ انداز سے ان کا قتل کرنا، تو یہ چیز بالکل منع ہے اسلام میں، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اسلام نے بالکل بیلنس پوائنٹ آف ویو دیا ہے کہ آپ نہ تو ان پر ظلم کرو اس طریقے سے کہ ان کو مارنا شروع کر دو، اور نہ ہی انہیں اپنے گھر میں لے کے آؤ۔ ان کی جو حدود ہے، جو لمیٹیشنز ہیں، وہیں تک انہیں رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز اس بارے میں ہے، جو اسلام کا جو پوائنٹ آف ویو ہے بڑا ہی معتدل ہے اس بارے میں۔ بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات تو میڈیکل بھی یہ بات کہتی ہے کہ کتوں کے اندر اس طرح کے جراثیم ہوتے ہیں، بے شک آپ انہیں وہ لگوا لیں، ویکسینز لگوا لیں، لیکن ان کے اندر پھر بھی ایسی جرمز رہتے ہیں، ایسی جراثیم رہتے ہیں ان کے اندر، ان کے تھوک کے اندر، کہ اس سے کوئی بھی انسان نہیں بچ سکتا۔ جب آپ اسے پالیں گے تو ظاہر ہے ساتھ ساتھ آپ کے بھی وہ جرمز وغیرہ ہوں گے۔ تو لہٰذا اس وجہ کی بنیاد پہ جو ہے نا، اسلام نے بالکل اس کا معتدل پوائنٹ آف ویو دیا ہے، بیلنس اوپینین اس بارے میں دیا ہے۔